اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جسے تم جانتے ہو اور جسے تم نہیں جانتے سلام کرو۔ یہ ایک متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو بخاری شریف میں بھی موجود ہو اور مسلم شریف میں بھی موجود ہو، تو اس حدیث کو متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 4629 نمبر، مشکات شریف کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کام کرنے والے کو کہ اسلام کو سب سے بہتر قرار دیا، ایک کہ جو کھانا کھلائے اور دوسرا جو سلام کرے۔ تو آج اس ویڈیو میں سلام کے بارے میں گفتگو تفصیل کے ساتھ کی جائے گی۔ سلام ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر دوسرے ادیان کو دیکھا جائے تو ان میں اتنے بہترین الفاظ سلام کے لیے موجود نہیں ہیں جتنے کہ بہترین الفاظ اسلام میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دوسرے مسلمان کو ایک دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر سلامتی کرے، تم پہ برکت کرے، تم پہ رحمت کرے۔ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی دعا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ ویسے بھی نیکی کا اصول یہ ہے جو بندہ پہل کرتا ہے اس کی دیکھا دیکھی جتنے لوگ نیکی کرتے ہیں تو اس کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح جو بندہ سلام میں پہل کرے گا اس کو بھی زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ سلام ایک ایسی چیز ہے جس سے دونوں سلام جو سلام میں پہل کرنے والا ہے اور جو اس کو جواب دیتا ہے دونوں کے درمیان باہم محبت بڑھتی ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کے درمیان اگر اسلام جو ہے سلام عام ہو جائے تو اس سے محبت بڑھے گی۔ اور جب ہم کسی محفل میں جاتے ہیں اگر ہم السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الفاظ سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں تو ہمیں بہت اچھے الفاظ مل جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سلام نہ دیں اور اچانک محفل میں داخل ہو جائیں اور گفتگو کرنی شروع کر دیں تو وہ بڑا عجیب لگتا ہے۔ تو ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں، ایک تو اس سے باہم محبت بڑھتی ہے، اگر سلام کو پھیلایا جائے تو مسلمانوں کے درمیان محبتیں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں اور معاشرہ جو ہے وہ امن و آشتی کی طرف جاتا ہے۔ دوسری چیز کہ اس سے تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسلامی حوالہ جات میں ہے کہ جو پیدل ہے اس کو سواری والا سلام کرے، جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے اور جو پیدل ہے وہ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، کیونکہ جو سوار ہے وہ پیدل سے اس وقت بہتر حالت میں ہے اور اس کے ذہن میں تکبر جا سکتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو اس کو سلام میں پہل کرنے کا کہا گیا تاکہ اس کے ذہن سے جو تکبر ہے وہ ختم ہو جائے اور جو باہم محبت ہے وہ بڑھے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں ہوں، ایک کی تعداد کم ہو ایک کی تعداد زیادہ ہو، تو جو کم تعداد والے ہیں وہ زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ اور ایک بات یہاں اور بھی سلام کے حوالے سے کرتا چلوں کہ جب آپ کسی مجلس کو سلام کرتے ہیں تو
ان میں سے اگر ایک شخص پوری مجلس میں سے آپ کے سلام کا جواب دے دیتا ہے تو وہ ساری مجلس کی طرف سے ہو جاتا ہے، اور اگر مجلس والے کسی شخص کو سلام دیتے ہیں تو اگر جناب پوری مجلس میں سے ایک شخص سلام دے دیتا ہے تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ چیزیں ہیں جن پہ اگر ہم عمل کریں تو ہمارا جو یہ معاشرہ ہے یہ امن و آشتی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عمل کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ باتیں کرنے سے کام نہیں بنتا، بلکہ اگر عمل کیا جائے تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ برادران اسلام، ایک اور چیز کہ جب دونوں شخص سوار ہوں تو جو تیز رفتار سواری والا ہے وہ کم رفتار سواری والے کو سلام کرے۔ یہ ٹرینڈ بہت ہی کم ہو چکا ہے کہ جب لوگ کاروں پہ اور باقی سواریوں پہ سوار ہوتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، جبکہ ہمیں پھر بھی ایک دوسرے کو جس حد تک ممکن ہو سکے سلام کرنا چاہیے۔ تو ایک اور اہم بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورتوں کی ایک جماعت کو سلام کرنا ثابت ہے۔ تو اگر عورتیں اکٹھی ہوں، ایک مجلس کی حالت میں ہوں، تو ان کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر عورت اکیلی ہو اور وہ آپ کی محرم بھی نہ ہو، مثلا نہ وہ آپ کی بیوی ہو، نہ بہن ہو، نہ ماں ہو، غیر محرم عورت ہو، تو فتنہ انگیزی کے ڈر کی وجہ سے اس کو سلام نہ کرنا بہتر ہے کہ اکیلی عورت جو غیر محرم ہے اس کو سلام نہ کیا جائے۔ تو باقی میں جو غیر مسلم ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کے سلام کے حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کو سلام میں پہل نہ کرو، اور جو یہودی تھے، کیونکہ یہودی بہت سازشی اور بڑے شیطان قسم کے لوگ ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکم کہتے تھے کہ تم پر موت واقع ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں جو طریقہ رائج کیا وہ یہ کیا کہ تم کہو وعلیکم، اور تم پر بھی ہو، یعنی کہ جو بندہ یا جو غیر مسلم آپ کو غلط سلام دے گا، وہ کہے گا کہ تم پر ہلاکت ہو، تو تمہیں بھی چاہیے کہ وہ علیکم کہیں تاکہ وہ چیز ان کی طرف جائے۔ تو برادران اسلام، یہ اتنی تفصیل سے سلام کے بارے میں گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ زندہ ہو جائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت میں حکمتیں ہیں، خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، احسن الجزا۔